نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے اندر تھے. آپ کی عمر کا 25واں سال تھا. کچھ سال قبل حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک خواب دیکھا کہ آسمان سے سورج ان کی گود میں آیا اور آ کے ان کے جسم کو منور کر دیا. پھر ان کا حجرہ مبارک وہ منور ہوا. پھر پورا شہر مکہ منور ہو گیا. آپ نے یہ خواب دیکھا تو آپ کے چچا زاد ایک عالم تھے برقہ بن نوفل. یہ گزشتہ تمام کتابوں کے عالم تھے. آپ اپنا خواب لے کے ان کے پاس گئے اور انہوں نے یہ خواب سنایا. برقہ بن نوفل حیران ہو گئے اور فرمایا کہ پریشان نہ ہو، تمہیں ایک فضیلت مل گئی ہے. کیسی فضیلت؟ کہنے لگے کہ تمہارے نکاح آخری جو نبی نمودار ہوگا، ظاہر ہوگا، مبعوث ہوگا، تم اس کے نکاح میں جاؤ گی اور کل کائنات تمہارے ذریعے سے اس کے نور سے روشن ہو جائے گا. تم شہر مکہ کی بات کر رہی ہو، صرف شہر مکہ ہی نہیں، پوری کائنات اس نبی کے نور سے منور ہو جائے گی. آپ واپس آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ مردوں کے اندر سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والے تھے، ویسے ہی اور اس دور کی عورتوں میں سب سے زیادہ فضیلت اور متقی پرہیزگار جو عورت کہلاتی تھی وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کہلاتی تھی. آپ کو دور جاہلیت کے اندر صادق اور امین کہا جاتا تھا اور سیدہ کو طاہرہ کہا جاتا تھا. بہت پاک طیب سیدہ کو کہا جاتا تھا. آپ نے ایک مرتبہ اپنا قافلہ روانہ کرنا تھا تو حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فال نکالی کہ خدیجہ کا قافلہ کون لے کے جائے گا. اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بھی ان پرچیوں میں موجود تھا. جب پرچی کو اٹھایا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نکلا تو مال آپ کے روانہ کیا گیا، آپ کے سپرد کیا گیا. آپ اس قافلے کو لے کے جا رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف ویسے ہی قریش کے اندر بڑے مشہور تھے. ہر کوئی آپ کے اوصاف سے واقف تھا اور آپ کو مانتا تھا. سیدہ خدیجہ الکبریٰ بھی بڑی خوش ہوئی کہ ایسا بندہ میرا مال لے کے جا رہا ہے تو ضرور کوئی برکت کوئی نفع آئے گا. اور دل کے اندر آپ کی ایک لگن بھی تھی. روایات میں آتا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مال لے کے جا رہے تھے تو اس وقت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے دل میں تھا کہ اتنا حسین و جمیل شخص یہ نوجوان مال لے کے جائے گا، پہلی دفعہ سفر کر رہا ہے، اس سے کوئی تکلیف نہ ہو جائے. تو چونکہ دوسرے بھی رؤسا عرب کے وہ کھڑے تھے، ان کے سامنے کوئی بات نہ کی تو اپنے غلام سے کہا کہ جب تم یہاں سے دور ہو جاؤ گے تو ایک قیمتی اونٹ دیا، کہا اس کے اوپر ایک کجاوا باندھنا اور جب یہاں سے دور چلے جاؤ تو تم جا کے اگلے اونٹ کی مہار کو پکڑ لینا اور اس نوجوان سے کہنا کہ آپ چلنا بند کیجیے، آپ اونٹ پہ سوار ہو جائیے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ قافلہ لے کے جا رہے تھے تو آپ اپنے چھت پہ چڑھ گئے. جب آنکھوں سے یہ قافلہ اوجل ہوا تو چھت سے چڑھ کے دیکھنے لگی تو آپ نے کیا دیکھا کہ زوردار دھوپ ہے، شدید آفتاب ہے. ایک بادل کا ٹکڑا آیا، جہاں جہاں رسول اللہ کا اونٹ جا رہا ہے وہاں وہاں وہ سایہ کر رہا ہے. سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئی کہ میرا نکاح جو ہوگا، جو میں جس نبی کی نبوت کے نکاح میں جاؤں گی وہ یہی وہ شخص ہے، یہی نوجوان ہے. آپ نے اس صفت کو دیکھ لیا، یہ وصف آپ کو سمجھ آ گیا. یہ قافلہ جا رہا تھا، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا خشک درخت کا، وہاں یہ قافلہ رکا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس خشک درخت کے نیچے جا کے قیام کرنے لگے، آرام کرنے لگے. جو ہی آپ نے آرام کرنا شروع کیا باقی قافلے والے بھی موجود تھے تو وہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ جو درخت کا سرسبز و شاداب ہو گیا. سامنے ایک عبادت خانہ تھا، وہاں یہودی عبادت کر رہا تھا. اس کی نظر جب اس درخت میں پڑی تو وہ اپنی کتاب لے کے باہر آ گیا اور قافلے والوں سے پوچھا، اے قافلے والوں تم مکہ سے آ رہے ہو؟ کہنے لگا ہم مکہ سے آ رہے ہیں. تم قریش قبیلے سے آ رہے ہو؟ کہنے لگا ہاں ہم قریش قبیلے سے آ رہے ہیں. تمہیں کیسے پتا؟ کہا مجھے بتاؤ اسی وہ درخت کے نیچے جو شہزادہ بیٹھا ہے یہ شہزادہ کون ہے؟ انہوں نے کہنے لگے کہ یہ ایک یتیم ہے، اس کا باپ عبداللہ تھا وہ فوت ہو چکا ہے، یہ اس کا بیٹا یہ یتیم ہے.
اس نے یتیمی کو پہچان لیا ہے کہ جو آخری نبی ہوگا وہ یتیم بن کے پیدا ہوگا. تو اس یہودی عالم نے ان بندوں سے کہا، ان قافلے والوں سے کہا کہ گواہ ہو جاؤ یہ شخص کوئی عام شخص نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا آخری نبی ہے. اگر میری زندگی کے اندر اس نے اعلان نبوت کیا تو میں پہلا وہ شخص ہوں گا جو اس کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھوں گا. جو پہلا شخص ہوں گا جو اس کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھوں گا. غلام یہ ساری باتیں دیکھ رہے تھے. واپس جا کے سیدھا خدیجہ کبریٰ سے بتایا کہ ایسے ایسے معاملات آئے ہیں. آپ نے اپنی ایک کنیز کو بھیجا، جاؤ جا کے پوچھو، ڈائریکٹ نہ کہنا کہ میں نکاح کرنا چاہتی ہوں، انکار ہی نہ کر دے. جا کے پوچھو کہ اگر خدیجہ نکاح کی دعوت دی تو قبول کریں گے. جب جا کے اس کنیز نے کہا تو آپ نے فرمایا کہا میں خدیجہ مان والی اور کہا میں محمد، لیکن میں مشورہ کروں گا. جب آگے بتایا تو خدیجہ کہنے لگی کہ بات بن گئی ہے. آپ نے کہا جاؤ نکاح کی دعوت دے دو. سید حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے مشورہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ قبول کرو نکاح کی دعوت کو، نکاح کرو. جب حضرت خدیجہ کبریٰ سے نکاح کی باری آئی تو سب اس سوچ میں تھے کہ اتنی مالدار عورت ہے تو اس کے پاس نکاح کے لیے جانا ہے تو کوئی سوٹ کوئی جوڑا پہن کے جانا چاہیے اور اچھا جوڑا ہونا چاہیے. تو یہ جوڑا کہاں سے آئے گا؟ تو اس وقت قیمت ترین خوبصورت اور بہترین 9 جوڑے آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے والا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے 9 جوڑے قیمتی پیش کیے. فرمایا عرضی یا رسول اللہ ان میں سے جو آپ کو پسند ہوا اس کا انتخاب کرے اور تیار ہو. طٰہٰ کا سہرا سر پہ سجا کے، طٰہٰ کی لڑیاں خوب گھما کے یہ دولہا سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف روانہ ہوا. اور ساری ازواج مطہرات میں یہ شرف حضرت خدیجہ کو حاصل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے گھر دولہا بن کے تیار ہو کے تشریف لے کے گئے ہیں. باقی جتنی بھی تھی احترام نبوت کی وجہ سے تمام نے اپنی بیٹی کو تیار کر کے مصطفیٰ کے گھر میں لا کے پیش کیا ہے. آپ اکیلے طرح صرف حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تیار ہو کے گئے، دولہا بن کے گئے. 20 اوکے سونا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کیا جو آج کل 31 تولے بنتا ہے. اور آپ نے 20 اونٹ حق میں پیش کیا، 20 اوکے سونا حق میں دیا اپنی طرف سے اور 2 اونٹ ولیمے کے پیش کیے. اور اب بھی بتا کہ باغ فتح کھا گیا. ابو بکر مال کھانے کے لیے نہیں تھا بنا، مصطفیٰ پہ مال لٹانے کے لیے بنا. ابھی اعلان نبوت نہیں تھا ہوا، ابھی تو جاری دوستی تھی. صرف محمد کو یار کہتا تھا تو اس طرح مال نچھاور کر رہا ہے. سوچو جب اعلان نبوت ہوگا تو ابو بکر کی وفا کا کیا حالت ہوگا. وہ جو مال مصطفیٰ مانگے کہ مال لے کے آؤ، وہ ایک سوئی بھی گھر میں نہ چھوڑے. مصطفیٰ پوچھے کہ ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ ماں بقائی کو لیا لکھا، بقائی کا لیا لکھا، گھر والوں کے لیے باقی کیا چھوڑا؟ تو آگے سے کیا لکھا ہے؟ بقائی کو لیا علی اللہ و رسولوں، میں گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں، مال کی کوئی حاجت نہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح تھا. حضرت خدیجہ کے چچا نے نکاح پڑھایا، حضرت ابو طالب نے خطبہ دیا. اور خطبہ کیسا خطبہ کا کہ اے مکے کے رؤسا، اے مکے کے تاجدارو، اے مکے کے تاجرو، میری بات کو سنو. یہ جو تم نکاح دیکھ رہے ہو، یہ جو جوڑا دیکھ رہے ہو، یہ مرد بندوں کے اندر سب سے فضیلت رکھنے والا ہے اور یہ عورت عورتوں میں سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والی ہے. اور تم لوگوں کو اپنے مالوں پہ مان ہے کہ محمد کے پاس مال نہیں ہے. عنقریب تم دیکھو گے کہ تمہارا مال دائمی نہیں ہے، وہ ختم ہو جائے گا. کل کائنات کے اندر میرے بھتیجے محمد کے نام کا ڈنکا بجے گا. یہ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ تھا جو عین نکاح کے وقت آپ نے دیا.